روزانہ تھوڑا سی چھاجرا کرو اساں جو پیر کے پاسو روزانہ تھوڑا اسی اور چھاجرا ہے تو یہ ایک مثال بن جاتی ہے. تو ایسے مرید قیامت کے دن مریدوں کا ہاتھ ہوگا اور پیر صاحب کی گردن ہوگی. ایسے علماء کی گردن ہوگی, ایسے عوام کا ہاتھ ان کے لیے ہوگا کہ وہ کہتے کچھ اور کرتے کچھ ہے. خود تو نماز پڑھتے نہیں اور وہ کہتے نماز پڑھو نماز پڑھو. اور جب ان کے اصلی دن آ جاتے ہیں یعنی میلے کے دن آ جاتے ہیں, بڑی جی سندیں لگ جاتی ہیں, مسجدیں سج جاتی ہیں, بڑے بڑے مسلے بچ جاتے ہیں, بڑے بڑے اسٹیج لگ جاتے ہیں اور پیر صاحب جی بیٹھے ہوئے سارے مرید جو آتے. لیکن ان پیروں کو سوچنا چاہیے. قبلہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پیر ایک پیر ہوتا ہے صاحب نظر, ایک پیر ہوتا ہے صاحب زر, ایک صاحب نظر, ایک صاحب زر. جو صاحب زر ہوتا ہے اس پیر کی نظر جیب کی طرف ہوتی ہے, جو صاحب نظر ہوتا ہے اس پیر کی نظر اس کے دل کی طرف ہوتی ہے. لہذا صاحب نظر پیروں کو ہم نے دیکھنا ہے. پکی پکائی روٹی پر یہ بیٹھ جاتے ہیں, پکے پکائے کھانے پر یہ بیٹھ جاتے ہیں, تو ان کو کیا قدر کہ یہ کس لحاظ سے کس محنت سے یہ اسٹیج جو وہ ملا ہے, کس محنت سے یہ گدی جو ہم نے بنائی ہے, کس احتیاط سے, کس جو مطلب جنگلوں کے اندر بڑے بڑے جو پیرانے اسلام بزرگان دین ہوئے جنگلوں میں اندر چلے کاٹ کر یہ مقام حاصل کیا ہے. اور ہمیں جب پکی پکائی روٹی مل جاتی ہے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا اپنے اصلی مقصد کی طرف ہے کہ میں نے آیت کریمہ پڑھی کل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ. بڑے آپ لوگ حیران ہوں گے کہ یہ تو عید میلاد النبی کا مہینہ ہے. عیسائی نے ایک عجیب آیت جو وہ پڑھ دی ہے جو اس سے متعلق نہیں ہے. آپ کے دل میں خیال آیا ہوگا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین لقد جاءکم من اللہ رسول. یہ آیتیں پڑھی جاتی ہے, آپ نے سنا ہوگا یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں. آج میں نے یہ پڑھی کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ. اصل میں بات جو ہوگی نا وہ ہوگی یوحا پر ہوگی اور کل کے پر بات ہوگی. کل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ. کل پر ہوگی اور یوحا پر ہوگی. یوحا ریلیٹڈ ہے جو ہمارا آج کا مقصد ہے نا, یہ یوحا اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے. یہ تعلیم جو ہمارے حضرات ہیں یا جو اس چیز کو سمجھتے ہیں یہ ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. اور یہ نقطہ ہے کہ میں نے پہلے اس چیز پر عرض کیا تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں یہ کہ 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی. 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی. لہذا یہ معجزات, یہ کمالات, یہ جمالات, یہ عجائبات جو یہ نبوت کے ملنے کی وجہ سے ہے. اور نبوت کب ملی؟ 40 سال کے بعد. اور میں نے جو آیت کریمہ پڑھی قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ, یہ وہابی اس چیز کو بڑے لیتے تھوڑی. سرکار نے فرمایا نا کہ یہ سرکار نے فرمایا کہ میں آپ کی مثل بشر ہوں. صرف فرق اتنا ہے کہ یوحا الیہ کہ جبریل آتے ہیں اور وحی آتی ہے. شاہ صاحب سائیں شوکت علی صاحب میری بات ذہن میں آتی ہے نا, کہتے ہیں کہ جی ہم اور وہ بشر ہیں, ہم کھاتے وہ بھی کھاتے, ہم پیتے وہ بھی پیتے, ہم نے شادیاں کی انہوں نے بھی شادیاں کی, ہماری بھی آنکھیں ان کی بھی آنکھیں, ہمارا بھی سر ہے ان کے بھی سر ہے, ہمارے بھی پاؤں ہیں ان کے بھی پاؤں ہیں, وہ بھی جو مطلب سوتے ہیں ہم بھی سوتے ہیں. تو یہ بات نہیں. ایک بات میں جو وہ مختصر عرض کرتا چلوں, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا پینا چھوڑ دیا. آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا.
سرکار نے فرمایا تم کھانا پینا کیوں چھوڑ دیا آپ لوگوں نے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ حضور آپ کیوں کھاتے پیتے نہیں ہو؟ فرمایا انی ارا ما لا ترون و انی اسمع ما لا تسمعون، جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے. اور اس کے بعد پھر یہ فرمایا ایوکم مثلی، کیا تم میری مثل ہو؟ مجھے جو میرا رب کھاتا اور پلاتا ہے، مجھے جو میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے، تم میری مثل نہیں ہو سکتے ہو. کس کو فرما رہے ہیں؟ صحابیوں کو فرما رہے ہیں. حضور کے مجلس کے اندر جو بیٹھنے والے تھے ان کو فرما رہے ہیں کہ تم میری مثل نہیں ہو سکتے ہو. تو قرآن نے جو فرمایا انا بشر مثلکم قل انما انا بشر مثلکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خاص نقطے کی یہ بات ہے سمجھنے کی کہ قل اے محبوب تو فرما دے، اے محبوب تو فرما دے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں. اللہ نے نبی کو کیوں فرمایا کیوں فرما دے؟ اللہ خود کہتا نا یہ بشر ہے، اللہ سے پاؤں چوے آنے ہی بشر آئے. اللہ سے فرمائے تو پہلے نبی پاک ہے تو چوت ماں تمہاں جو بشر آیا. قل انما قل تو فرمایا تھا تو قل کتھے کتھے آیا؟ جہاں پر بھی قل آتا ہے قل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو عبارت ہوتی ہے جو حکم ہوتا ہے وہ نبی پاکی کے لیے جو مطلب ہوتا ہے. کہاں قل آیا؟ قل انما انا بشر مثلکم قل یا عبادی الذین اسرفوا قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الناس. جہاں پر قل آیا اس کے بعد نبی علیہ السلام کے لیے جو وہ آگے آئے گا قل یا عبادی الذین اسرفوا، اگر یہ کہا جائے وہ کہیں گے یہ اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب تو فرما دے، تو اللہ فرما دیتا نا. نبی کو کیوں فرمانے کے لیے فرمایا؟ اللہ کی بھی یہ جو وہ شان دیکھیں کہ اپنے پیارے نبی کی جو شان بیان کی. اللہ نے فرمایا اے محبوب میں جو بات کروں گا تیرے وسیلے سے کروں گا، میں جو بات کروں گا تیرے طریقے سے کروں گا، تیری زبان سے بات کروں گا. اس لیے فرمایا کہ کل انما، تو خود ہی کہہ دے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں. اب یہ بشر کہنے کا کیا مطلب تھا؟ یہ پھر کسی وقت بات ہوگی. میں کل اور یوہاں پر جو وہ بات کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل انما انا بشر مثلکم. ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا محبوب میں نے صرف تجھے یہ نہیں کہا کہ کل انما انا بشر مثلکم قل یا عبادی الذین اسرفوا قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق. میں نے یہ فرمایا کہ اے محبوب تو کہہ دے کہ میں تمہاری مثل ہوں، تو کہہ دے کہ یہ یا عبادی الذین، اے میرے بندو. میں نے صرف اوروں کے لیے قل نہیں فرمایا، اوروں کے لیے تیری زبان سے کہلوانا جو مناسب نہیں فرمایا. میں نے تو قل هو اللہ احد بھی کہا، قل هو اللہ احد بھی کہا ہے. اگر میں نے قل یا عبادی الذین اسرفوا کہا ہے، قل انا بشر مثلکم کہا ہے، تو میں تیری زبان سے اپنے ہونے کا بھی اقرار کرواتا ہوں. اے کملی والے تو کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہے. بات سمجھ میں نہیں آئی کہ تو کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ خود ہی تو فرما سکتا تھا نا کہ میں ایک ہوں، لیکن تاجدار مدینہ کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دوسروں کے لیے میں نے جو قل کہا ہے میں اپنے لیے بھی قل کہتا ہوں کہ قل هو اللہ احد. تو کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہے. سبحان اللہ. ثابت یہ ہوا کہ نبی پاک کی زبان سے کہلوانا کا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مطلب ہے کہ آپ فرمائیں کہ اللہ ایک ہے. یہ تو قل کی بات آ گئی. اب آ جائیں یوہا کی طرف. اصل بات جو ہمارے اس پروگرام سے، ہمارے اس جو عید میلاد النبی اور سرکار کی آمد کے متعلق، سرکار کی پیدائش کے متعلق جو اس سے ملتی جو بات میں کہنے لگا ہوں آپ کی سمجھ کے لیے، وہ میں عرض کروں گا کہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ کہتے ہیں کہ حضرت نبی علیہ السلام کو نبوت 40 سال کے بعد ملی. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، ملی کی بات نہیں ہے.
اور یعنی اعلان، ہم کہتے ہیں کہ اعلان 40 سال کے بعد ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سرکار سے جو عجائبات کا جو ظہور ہوا ہے یہ نبوت کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ نبوت کی وجہ سے نہیں ہوا. اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ ہر نبی بنیادی طور پر نبی پیدا ہوتا ہے، ہر نبی بنیادی طور پر نبی پیدا ہوتا ہے. اگر اس بات کو ہم نہیں مانیں گے کہ ہر نبی بنیادی طور پر نبی نہیں پیدا ہوتا تو نبوت تو ملی 40 سال کے بعد. اور یہ کہتے ہیں یوحا الیہ، ہمارے اور اللہ کے یعنی ہمارے اور نبی کے درمیان یہ فرق ہے کہ وہ ہماری مثل بشر ہے. فرق یہ ہے کہ وہ یوحا الیہ ہے، یعنی ان پر جبریل آتے ہیں، یعنی جبریل وہی آتی ہے. یوحا الیہ یعنی ان پر وہی آتی ہے، بس اتنا سا فرق ہے. اب اس چیز کو آپ ذرا غور سے دیکھیں، فرق اتنا ہے. یوحا الیہ کب ہوئے؟ 40 سال کے بعد. شاہ صاحب بات سمجھ آتی ہے؟ یوحا الیہ کیونکہ 40 سال کے بعد نبوت ملی نا، وہی 40 سال کے بعد یہ وہ آتی ہے. تو یوحا الیہ کب ہوئے؟ 40 سال کے بعد. یوحا الیہ 40 سال کے بعد ہوئے. یوحا الیہ 40 سال کے بعد ہوئے. لیکن یہاں تو یوحا الیہ 40 سال کے بعد ہوتے ہیں. نبی جب پیدا ہوتے ہیں بی بی آمنہ کے شکم اطہر کے اندر آتے ہیں تو اللہ کے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک پھر آمنہ کا دیدار کس طرح کرتے ہیں. تکبیر! حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو وہ بی بی آمنہ کے پاس آ کر حاضری دیتے ہیں اور صلاۃ والسلام جو وہ پڑھتے ہیں. اور پھر یہ بھی چھوڑیں جب بی بی آمنہ کی گود کے اندر نبی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو پھر کتابوں نے لکھا ہے کہ بی بی آمنہ نظر اٹھا کر دیکھتی ہیں تو بصرے کے پہاڑ بھی نظر آتے ہیں. یوحا الیہ 40 سال کے بعد بصرے کے پہاڑ پہلے نظر آ رہے ہیں. یہ بھی نہیں، یوحا الیہ 40 سال کے بعد ہے. لیکن جب نبی علیہ السلام بی بی آمنہ کی گود کے اندر تشریف لاتے ہیں تو السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا خاتم النبیین کی صدائیں آ رہی ہیں. یوحا الیہ 40 سال کے بعد. بات سمجھ میں آتی ہے؟ اس کا مطلب ہوا کہ یوحا الیہ تو 40 سال کے بعد ہے. یہاں پر تو عجائبات کا ظہور نبی کے پیدائش کے ٹائم جو وہ ہو رہا ہے. یہ بھی نہیں سنیوں کی کتابیں اٹھا کر دیکھو. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں اس وقت میں کعبے کے اندر کھڑا تھا. اس وقت میں یوحا الیہ سے پہلی بات عرض کر رہا ہوں کہ فرق کیا ہے کہ یوحا الیہ کا فرق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 سال کے بعد یوحا الیہ کی وجہ سے وہ ہم سے زیادہ شان رکھتے ہیں اور 40 سال سے پہلے ہم اور وہ ایک ہی تھے. بات یہی ہوتی ہے نا کہ فرق اتنا ہی ہے. انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، کہ فرق صرف اتنا ہی ہے کہ ان پر وحی آتی ہے، ہم پر وحی نہیں آتی. اور ایک وقت پھر تو یہ ماننا پڑے گا یوحا الیہ تو 40 سال کے بعد ہے. 40 سال سے پہلے یہ کیا ہو رہا ہے؟ بی بی آمنہ کے شکم اطہر کے اندر نبی علیہ السلام کا نور آ رہا ہے اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مطلب حاضری دے رہے ہیں، نبی پر سلام پیش کر رہے ہیں، تو یہ تو یوحا الیہ سے پہلے ہے نا. تو پھر یہ عجائبات کیسے ہو گئے؟ ثابت یہ ہوا او مولوی تو نہ پہلے ان کی برابری کر سکتا ہے نہ بعد میں ان کی برابری کر سکتا ہے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو وہ کہیں گے، فرماتے ہیں کہ میں کعبے کے اندر تھا جب سرکار کی پیدائش ہوئی. میں نے کعبے کی طرف دیکھا، کعبہ اس طرف ہٹا پھر اس طرف ہٹا، پھر جو وہ مچلنے لگا، مچلنے کے بعد دوسرے مقام ابراہیم کی طرف سجدہ لگا. یوحا الیہ سے پہلے ہے.
یوہائی لیہ سے ہے، یوہائی لیہ 40 سال کے بعد ہے، یہ یوہائی لیہ سے پہلے ہے۔ اس وقت کے اندر جس وقت کہتے ہیں کہ ہمارا وہاں کا ایک ہی مقام تھا کہ کعبۃ اللہ مقام ابراہیم کو سجدہ کر رہے ہیں، نظر حضرت عبد المطلب نے اٹھا کر دیکھی تو صفا بھی ناچ رہا ہے، صفا کا پہاڑ بھی مچل رہا ہے، مروہ کا پہاڑ بھی مچل رہا ہے، یہ یوہائی لیہ سے پہلے۔ اور اس کے بعد یہ تو بی بی آمنہ کی بات تھی، اب چلے گی آگے جو مطلب ہے بی بی سید حلیمہ، عجائبات کی بات کر رہا ہوں کہ یوہائی لیہ عجائبات کا ظہور جو وہ پہلے ہو رہا ہے، یوہائی لیہ سے پہلے ہو رہا ہے، جس زمانے میں یہ برابری کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اب بتاؤ کہ یہ پیدا ہوتے ہیں کہ یہ اپنی ماں کے اندر جب آتے ہیں کوئی نبی آتا ہے، برابری کا تو معنی یہی ہے نا کہ جیسا وہ ایسا میں، جیسا کام انہوں نے کیا ایسا کام ہم نے کیا۔ تو پھر بتاؤ کہ کون سا نبی آیا ہے ان کو سلام کرنے کے لیے؟ کون سے جو مطلب کعبے نے ان کی طرف جو مطلب سجدہ کیا، یا کون سا صفا مروہ جو ان کے لیے مچ رہا ہے؟ اس سے ثابت ہوا کہ یہ گستاخان رسول ہیں، یہ قطعاً جھوٹ بولتے ہیں، لہٰذا پھر حضرت بی بی آمنہ کا بھی نہیں، آگے حضرت بی بی حلیمہ کا چلے، عجائبات کا ظہور تو ہوا تب بی بی آمنہ کے وقت، لیکن اس کے بعد بی بی حلیمہ کے وقت بھی اب جو وہ آپ کا جو عجائبات کا ظہور ہوا یوہائی لیہ سے پہلے۔ حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کعبے کے اندر، مکے کے اندر اس وقت کا یہ رواج تھا کہ مکے کی اور مدینے کی حجاز کے اندر جو بچہ پیدا ہوتا تھا وہ جو مطلب ہے اس کو باہر کی دائیاں آ کر لے جاتی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ باتیں آپ علماء کرام سے سنتے ہوں گے، لیکن میں ان کے اصلی پوائنٹ جو ہوتے ہیں نقطے ہیں ان کی طرف آپ کی جو وہ یہ توجہ جو مبذول کراؤں گا کہ یہ فرق کیا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں ہماری مثل ہماری مثل ہماری مثل کہتے ہیں رئیس یہ چمدائے نے یہ چمدائے دے بجن تھا مجھو جو چٹ سوائی روڑ لگو پانچ وری ہی ہے جو بولے کھا وہ تھیا صفا بالکل آئے مچھو جو ہوا بالکل ٹنڈ لگی پئی آئے ہے ہون جی برابری تھا ہے ہون جی چاہتا وہ اساں مانگر مثل آئے اساں جی مثل بچر آئے۔ حضرت بی بی دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی ہیں، لمبا قصہ مختصر کعبے کے میدان میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں، جیسے آج کل کراچی کے اندر بڑے بڑے چوراہوں کے اندر یہ مصری کانڈیاں لے کر بیٹھتے ہیں، اپنے ہتھیار لے کر بیٹھتے ہیں، اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی مستری آتا ہے، کوئی جو وہ بلڈنگ بنانے والا آتا ہے، کوئی جو وہ کارخانے دار آتا ہے، کوئی ٹھیکیدار آتا ہے، وہ مزدور انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمیں لے کر جائے گا۔ اس وقت کی دائیاں کعبے کے میدان کے اندر، کعبے کے سین کے اندر آ کر بیٹھ جاتی تھیں اور انتظار کرتی تھیں کہ کوئی بچہ دینے والا جو وہ آ جائے۔ کیا دیکھتی ہیں حضرت بی بی دائی حلیمہ؟ جب پہلی بات یہ کہ جب اپنے گاؤں سے چلتی ہیں، اپنے ملک سے چلتی ہیں، آگے جو دوسری دائیاں بھی مل جاتی ہیں وہ اپنی اپنی سواریوں پر بیٹھی ہوتی ہیں، بی بی حلیمہ بھی اپنی سواری پر بیٹھی ہے، آپ کی سواری کمزور ہے، دوسروں کی سواریاں بڑی طاقتور ہے، وہ آگے آگے جاتی ہیں۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ او دائیو ذرا رک جاؤ، ذرا ٹھہر جاؤ، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ دوسری دائیاں کہتی ہیں تیری ڈاچی کمزور ہے، تیری سواری کمزور ہے، جس پر تو بیٹھی ہے وہ کمزور ہے، ہم دیر سے پہنچیں گی، تیرا انتظار کریں گی۔ وہ دوسری دائیاں جا کر بڑے بڑے بڑیروں کے لڑکوں کو لے کر چلی جائیں گی، ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے گا۔ وہ دائیاں جاتی ہیں، بی بی حلیمہ پیچھے رہ جاتی ہیں، دائیاں جا کر جو وہ بڑے بڑے لوگوں کے بچوں کو لے کر چلی جاتی ہیں۔ بی بی دائی حلیمہ کعبے کے سین کے اندر جا کر بیٹھی انتظار کر رہی ہے۔ اتنی دیر کے اندر حضرت، اتنی دیر کے اندر بڑا لمبا چوڑا بڑے خوبصورت چہرے والا بہت بڑے جسم والا جوان آتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ ہے کوئی دائی جو بچہ لے؟ حضرت بی بی حلیمہ ایک کونے کے اندر جو بیٹھی ہوئی ہیں اور انتظار کر رہی ہیں، بی بی دائی حلیمہ نے آستے سے فرمایا حضور میں حاضر ہوں،
حضور میں حاضر ہوں. حضرت بی بی دائی حلیمہ کے قریب حضرت عبدالمطلب جو وہ تشریف لاتے ہیں, فرماتے ہیں کہ تیرا نام کیا ہے, تو کوئی بچہ لے گی؟ فرمایا ہاں میں بچہ لینے کے لیے تو آئی ہوں. اور بی بی دائی حلیمہ کے میں نقطے کی آگے بات کروں گا, یوحا الیہ کی طرف آؤں گا. وہ کہتے ہیں یوحا الیہ, ہمارے اندر اور ان کے اندر صرف یہ فرق ہے کہ ان پر وحی آتی ہے اور کوئی فرق نہیں ہے. اب میں فرق بتاؤں گا. اور مرنا یوحا الیہ 40 سال کے بعد ہے اور یہ عجائبات پہلے پیدا ہو رہے ہیں. بی بی دائی حلیمہ فرماتی ہے کہ میں حاضر ہوں. حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ تیرا نام کیا ہے؟ فرمایا کہ میرا نام حلیمہ ہے. فرمایا جو بچہ لے گی وہ بھی حلیم ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرا نام حلیمہ ہے. عبدالمطلب نے فرمایا بچہ بھی حلیم ہے. فرمایا کس قوم سے تعلق رکھتی ہے؟ فرمایا کہ بنو سعد سے تعلق رکھتی ہوں. فرمایا کہ بچہ بھی سعید ہے. سبحان اللہ, بچہ بھی سعید ہے. حضرت عبدالمطلب نے فرمایا آجا پھر چلو ساتھ لے کر چلتے ہیں. حضرت عارض فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ وہ بچہ کیسا ہوگا. بی بی دائی حلیمہ فرماتی ہیں بتاؤ کیا دو گے, کیا معاوضہ دو گے؟ حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ دیکھ کر سودا کر لے, اگر تو نے دینا ہوگا تو تو دینا, نہیں تو میں تجھے دے دوں گا. کیا پتا تھا کہ کیا ہوگا آگے. حضرت بی بی دائی حلیمہ حضرت عبدالمطلب کے ساتھ چلتی ہیں. حضرت حارث جو وہ فرماتے ہیں, حضرت حارث جو ان کے شوہر ہیں, وہ کہتے ہیں پتہ نہیں غریب ہوگا, پتہ نہیں کیسا ہوگا, کوئی ہمیں دے گا یا نہیں دے گا, یا جو مطلب ہے بڑے بڑے بچوں کے بڑے بڑے جو امیر تھے, امیر بچے تھے, ان کو لے کر تو دائیاں چلی گئی ہوں گی, اور یہ تو کوئی غریب بچہ ہمارے لیے بچہ ہوگا. لہذا جو مطلب ہے کہ پتہ بڑے حیران ہو کر کہہ رہے تھے. حضرت عبدالمطلب نے فرمایا پتہ نہیں, جو مطلب ہے حارث نے کہا کہ پتہ نہیں ہمیں یہ بچہ ملے گا یا نہیں ملے گا, یا اگر ملے گا تو غریب ہوگا, کیونکہ اس کو دوسری دائیاں لے کر نہیں گئی ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ بچہ غریب ہوگا, یہ بچہ مسکین ہوگا, یا یہ بچہ معذور ہوگا. حضرت عبدالمطلب نے اپنے کانوں سے سنا. فرمایا او حارث یاد رکھ, یہ نہ سمجھ کہ دائیوں نے اس بچے کو منظور نہیں کیا. اصل میں بات یہ اس بچے نے کسی دائی کو منظور کیا. جب حضرت حلیمہ جاتی ہیں, کعبے سے گزرتی ہیں, کعبے کے سین سے گزرتی ہیں, کعبۃ اللہ کے سین سے گزرتی ہیں, مقام ابراہیم سے آگے جاتی ہیں, باب نبی جس نے زیارت کی ہوئی ہے ان کو پتا ہے, باب نبی سے آگے جاتی ہیں. پھر ایک وہاں پر ایک جبل, اب تو جبل بابر سارے ختم کر دیے, وہاں پر جبل آتا ہے, حضرت عبدالمطلب کا گھر آتا ہے, وہاں پر دیکھتی ہیں. تو جب جس طرح قریب ہوتی جاتی ہیں, شاہ صاحب جس طرح قریب ہو جاتے ہیں, خوشبو آ رہی ہے, خوشبو آتی ہے. کہاں سے؟ جہاں سرکار مدینہ جس گھر میں تولد ہوئے ہیں وہاں سے خوشبو آتی ہے. اور ملا کہتا ہے کہ یوحا الیہ کا فرق ہے, یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ بھلا یہ ملا جس گھر میں پیدا ہوتا ہے وہاں سے خوشبو آتی ہے, بدبو آتی ہے, بدبو آتی ہے نا. تو پھر کہتے ہیں ہماری بھی صرف بشر, ہماری بھی صرف بشر, ہماری بھی صرف بشر. ہاں خوشبو آ رہی ہے. حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ حلیمہ کیا دیکھ رہی ہے؟ فرمایا حضور خوشبو آ رہی ہے, ادھر سے بھی خوشبو آتی, ادھر سے بھی خوشبو آتی, اور یہ ہے کہ آسمان سے بھی خوشبو آ رہی ہے. یہ خوشبو کہاں سے لائے ہو؟ یہ عطر کہاں سے لائے ہو؟ یہ اگربتی کہاں سے لائے ہو؟ اتنی بے بہا جو وہ بھینی بھینی خوشبو کہاں سے لائے ہو؟ یہ کہاں سے خوشبو آئی ہے؟ مجھے فرش کی خوشبو نہیں معلوم ہوتی. عبدالمطلب نے فرمایا یہ اس بچے کی خوشبو ہے جسے تو لینے کے لیے جا رہا ہے. ہماری مثل بشر. حضرت بی بی دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کے اندر جاتی ہیں,
حضرت عبداللہ کے گھر کے اندر جاتی ہیں، عبد المطلب کے گھر کے اندر جاتی ہیں اور دروازہ کھولتی ہیں، سامنے دو جہان کا سردار چارپائی پر آرام فرما رہا ہے۔ جب چادر مبارک اٹھائی، چہرے پر نظر پڑی تو پھر کیا کہتی ہیں؟ نوری مکھڑا نالے زلفاں کالیا، نوری مکھڑا نالے زلفاں کالیا، نوری مکھڑا نالے زلفاں کالیا، سوئے واری جاور بیکھڑ والیا، صدقے واری جاور بیکھڑ والیا، صدقے واری جاور بیکھڑ والیا۔ حوریں آ رہی ہیں، حوریں آسمان سے اتر رہی ہیں اور فرشتے آ رہے ہیں، ہر حور یہ کہتی ہے نوری مکھڑا نالے زلفاں کالیا، نوری مکھڑا نالے زلفاں کالیا۔ جاتی ہے حضرت عبد المطلب کے سامنے جا کر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال کے چہرے کو اٹھا کر جب آپ نے دیکھا کہ تو چودھویں کی چاند کی طرح چمک رہا ہے، بی بی دائی حلیمہ فرماتی ہے ایسا بچہ نہ اس سے پہلے کسی ماں نے جنا ہے نہ اس کے بعد کوئی ماں جنے گی۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا اب حلیمہ بتا کیا معاوضہ لے گی؟ فرمایا معاوضہ کیا لے گی ابا؟ دیکھو دائی حلیمہ دے بھاگ جاگے، آپ نے آپ کے چہرے پر جو مطلب نظر اٹھا جو گاڑی اور آپ نے آپ کے دونوں رخساروں کے درمیان میں بوسہ دیا اور آپ کے منہ پر بوسہ دیا، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے؟ یوہا الیہ 40 سال کے بعد، اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا دیکھتی ہیں؟ دیکھو دائی حلیمہ دے بھاگ جاگے، نبی پاک نو گود کھٹاؤں دیئے۔ ہے کوئی پنابی؟ ویکھو ڈاکٹر یوب صاحب، ویکھو دائی حلیمہ دے بھاگ جاگے، نبی پاک کو گود کھٹاؤں دیئے۔ یوہا الیہ 40 سال کے بعد ہے، یہ عجائبات 40 سال سے پہلے ہو رہے ہیں۔ ویکھو دائی حلیمہ دے بھاگ جاگے، نبی پاک کو گود کھٹاؤں دیئے، جدے پیران دی خاک نو نبی درسن اوے نبا ٹکھا زیارت کرنے کے بعد سب کچھ کرنے کے بعد اجازت لے کر پھر بی بی دائی حلیمہ جو وہ چلتی ہیں اجازت لیتی ہیں، بی بی آمنہ سے اجازت لیتی ہے اور فرماتی ہیں نبی پاک کو گود کے اندر لیا، اپنے سینے سے لگایا، چومتے چومتے حلیمہ محمد نو پایا جپلے، 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 عرش والے جھک جھکے جیون تھلے، عرش والے جھک جھک کے جیون نہ تھلے، عرش والے جھک جھک کے جیون نہ تھلے، عرش والے جھک جھک کے جیون نہ تھلے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ عجائبات یوہا الیہ 40 سال کے بعد یہ کیا ہو رہا ہے کہ نبی ترس رہے ہیں جس کے پاؤں کی مٹی کو، اور حلیمہ ان کے ہونٹوں پر ہونٹے لگا کر چوم رہی ہے۔ یوہا الیہ سے پہلے کے معاملات ہو رہی ہے۔ حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آمنہ کے لال کو لے کر جو وہ چلتے ہیں، جب جو مطلب آپ نے فرمایا کہ میں حرم کی زیارت کر لوں، میں کعبۃ اللہ کی زیارت کر لوں، میں سنگ اسود کی زیارت کر لوں، اور کتابوں نے لکھا ہے ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بی بی دائی حلیمہ سرکار مدینہ کو سین کعبہ کے
اندر سے گزر کر کعبۃ کی طرف جاتی ہیں زیارت کرنے کے لیے. بی بی دائی حلیمہ نے جو دل کے اندر خیال کیا جاتے جاتے سنگ اسود کو تو پیار کر لوں, حجر اسود کو تو چوم لوں. اور بی بی دائی حلیمہ سرکار کو گودی اپنی جھولی کے اندر لیے ہوئے جو وہ سنگ اسود کے قریب آتی ہیں اور کعبۃ کے قریب آتی ہیں, کعبۃ کو چومتی ہے. تو چوم کر آپ نے سنگ اسود کو چوما کس نے؟ دائی حلیمہ نے. دائی حلیمہ نے چوما. اور بات آنے والی ہے, اصل میں پوائنٹ آنے والا ہے, اصل میں نقطہ آنے والا ہے, اصل میں مرکزی بات آنے والی ہے, اصل میں جمعہ الیہ سے پہلے بات ہونے والی ہے, پہلے مظاہرہ ہونے والا ہے کہ جس کو ساری دنیا چومتی ہے وہ پتھر جو جنت سے آیا تھا کعبۃ کی دیوار کے اندر لگا ہوا تھا, بی بی حلیمہ اس کو چومتی ہیں اور دل نے چاہا کہ جو مطلب ہے میں محمد کے ہونٹ بھی اس کو لگا دوں, میں کالی کملی آمنہ کے لال کے ہونٹوں سے بھی اس کو جو وہ لگا دوں تاکہ ان کے ہونٹوں کو لگ جائیں. حکیم ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ فخرج الحجر الاسود من مکانہ حتی التصق. حلیمہ فرماتی ہے کہ میں نے چاہا محمد کے ہونٹوں کو حجر اسود کو لگاؤں, اتنی دیر میں حجر اسود اپنی جگہ سے نکلتا ہے اور محمد کو چومتا ہے. چالیس سال کے بعد وہی آئی ہے. اگر وحی کی وجہ سے عجائبات ہے اور دوبارہ سنگ اسود جو جنت سے آنے والا کعبے کی دیوار میں لگا ہوا, یہ کیوں محمد کے ہونٹوں کو خود کے چومتا ہے, والے کے چہرے کو کیوں چومتا ہے؟ تو بات یہ ہوئی جس نے کملی والے کے چہرے کو چوما آج تک دنیا اس کو چوم رہی ہے, آج تک دنیا اس کو بوسہ دے رہی ہے. اور وہ بوسہ ویسے نہیں ہے, وہ بوسہ کہتے ہیں جو بھی وہاں پر جاتا ہے مکہ شریف کے اندر 3-4 جگہ رش ہوتا ہے, مدینہ شریف کے اندر بھی رش ہوتا ہے, لیکن مکہ کے اندر دیکھا ہوگا سرکار نے ہمیں بھی بلایا تھا 3 جگہ 3-4 جگہ. ایک تو حجر اسود کو چومنے کے لیے رش ہوتا ہے, حجر اسود کو چومنے کے لیے رش ہوتا ہے. حاجی ہے یہاں پر حاجی ہے ہوندا یار وہ ہاتھ رکھیں یہ تھی لو نا محمد الیاس صاحب یعنی حجر اسود کے مٹھی ڈے انڈا مان عمر کا آئی ماں یار جیسے پہلوں دفعہ ماں بھی سے تو مجھے کمرے میں بڑے چھپرا ہو دفعہ گیا بیو دفعہ گیا ٹرے دفعہ گیا وہ واپس آئے تو ہوں گے کپڑا کو پھاٹل سب کچھ پھاٹل ہے نہ ہونا کیندہ میندہ سب جو چھاتی ہوتا ہوں گے تو صحیح اسی سنگے حجر اسود کے چومی نہیں آیا سے مجھے یار بھاری نصیب کر رہا ہے یہ روز روز دماغ تھا تو مجھے دل میں بھی تھوڑا معاملہ ہے یار ہے ابراہیم صاحب خرچ کرے ہوا ہے اساں کے بٹھی بھی ہوئے اساں تے حجر اسود کے چومی کو لے سفری بیکار رہے ہو ہکڑیری امام یوسف امیر بخش صاحب ہکڑیری امام یوسف تے بابا پچھوں تے رش اترو تو دل میں یار ماں پی رہے ہیں وہ پیری یار محمد گیری پاؤں مجھے کپڑا پھاٹی پاؤں پیر ہیٹھا جیوی تو مریض میں تھا جڑی وہ تو کم نہ چھا دو نفس ہو نا نفس ہو تکبر ہوتے ہیں میں تو یار میں پیر مجھے ساتھی جائے کہ اور ہوں گے جو یار آج میں اکیلو چھوڑا نہیں تمہارا جو مجھے کردو دے 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 جسے ہوتے بالآخر میں یقین کرو ماؤنینی رئیس ماؤنینی بس بالکل مجھو ہاں قیم کرو یا مریض یا ان کے مٹھی رہی دے ہکڑی کا ضرورت اما یقین کرو انہیں نہیں ماں بس رات جو 12 یا 2:30 ہوا پر سائیں انہیں کب زیادہ رش مجھو ہاں جاتا ہے تو اسے بھی چاہیے آئے ہوئے ہیں ہوڑے بھی انہوں نے کارے تھے ماں یقین کرو میں ہیٹھاں تھی ورمی ہاتھ پہ جو گنڈو انگوار کو ہاتھ جو پہ جو مکھے خبر نہ ہے مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرا سارا منہ حجر اسود کے اندر جو وہ چلا ہے کیانے وہ ہیرو وہ منہ آئے حجر اسود کو حاجی صاحب یہ آئے نا ہے جو وہ منہ ہی جو جھٹکو دینو تو ماندر بارا یہ بات ہوتی تھی کہ سنگ اسود کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کو چوما تو پھر اس کی شان یہ ہو گئی آتی دنیا تک ساری دنیا اس کو جب وہ چومتی ہے
रूहानी या रूह है इबादत की कि जो जाए संगे असवद को न चुमे, वो कहता है मेरा सफर ही बेकार है। संगे असवद पर रश होता है और उसके बाद फिर जो है जो और जगहों पर जो रश जरूर होता है, लेकिन ज्यादा रश जो है वो मदीने पाक और गुंबद खिजरा के लिए होता है। ये फिर किसी वक्त अर्ज करूंगा। दाई हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब वहां से चलती हैं, जब आपने संगे असवद ने आपको चूमा, फिर वहां से वापस आती हैं और जब वापस आती हरम शरीफ से बाहर निकलती हैं तो क्या देखती हैं? हजरत हारिस खड़े हैं, ऊंट को लेकर खड़े हैं। डाची ने हमारे नबी को तो जानवर भी पहचानते हैं। के बाद नहीं, वही के बाद नहीं, नबुव्वत का ऐलान करने के बाद नहीं, ये तो नबुव्वत का ऐलान करने से पहले हो रहा है कि जानवर भी सजदा कर रहे हैं, जानवर भी अदब और एहतराम कर रहे हैं। हजरत बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि ऐ हारिस, अबू तालिब से जाकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब से पूछो कि ऊँटनी क्यों नहीं चलती है, ये बीमार हो गई है, इसके पेट में दर्द हो गया है, ये मर तो नहीं जाएगी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब जाकर जो उनसे पूछा, आप जो वहां पर आए देखा गया ऊँटनी खड़ी है, पैर में नाज़ार बैठे हुए हैं और सरकार को दरमियान में लिया हुआ है। बीबी हलीमा जो पीछे बैठी है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, ओ हलीमा, जब तक नबी को आगे नहीं करोगे ये ऊँटनी नहीं चलेगी। हारिस पहले बैठा हुआ है और दरमियान में आमना का जाल है, पीछे हलीमा बैठी हुई है और फिर ऊँटनी नहीं चलती। फरमाया इसको उतारो, इसको आगे बिठाओ, हारिस को पीछे बिठाओ। हजरत हारिस जो वहां से चलते हैं और ऊँटनी बड़ी तेज तेज चलती है। हजरत हारिस इतनी ताकतवर हो गई कि आप जब ऊँटनी चलती है, हारिस भागते फिर थक जाते हैं और फिर हुक्म होता है कि ऊँटनी को बिठाया जाए। ऊँटनी चलती नहीं, ऊँटनी चलती नहीं, इसलिए नहीं चलती कि नबी ने ऊँटनी को चलने इसलिए नहीं दिया कि हारिस पैदल चल रहा, हारिस जो है वो पैदल चल रहा है, ऊँटनी को बैठने का हुक्म दिया। फिर हारिस को पीछे बिठाया, सबसे आगे नबी, उसके बाद हलीमा, उसके बाद हारिस, और फिर जब वो ऊँटनी चलती है चलती है चलती है चलती है चलती चलती जब मदीने से बाहर गई, मक्के शरीफ से बाहर गई, युवा इलैया 40 साल बाद है, ये पहले हो रहा। तो युवा इलैया जब मदीने से मक्के से बाहर गई और इतनी तेज चल रही थी, जो पहले दाइयां जो सरकार दूसरे बच्चों को लेकर जा रही थी, वो दाइयां जो है उन्होंने जो मतलब है कि उनके करीब पहुंच गई, वो हैरान परेशान हो गई कि ये क्या बात है, ये डाची इतनी कमजोर कि अगर बैठे तो इसकी कमर झुक जाती थी, ये इतनी तेज क्यों जा रही है। जब वो उन्होंने उनके करीब जाकर पहुंच गई और आप उन दाइयों से, उनकी डाचियों से ये डाची आगे निकल गई, तो दूसरी दाइयां कहने लगी कि ओ हलीमा, बता के ये क्या बात है कि ये डाची बदली है, ये जो डाची तब्दील करती है कि ये वो डाची थी, ये हमसे पहले भी नहीं चल सकती थी, हमारे पास चलती थी, हमसे पीछे रह गई थी, आज क्या बात है कि ये डाची आगे जा रही है। क्या तुमने तुमने ये सवारी बदल दी है, तूने ये सवारी तब्दील कर दी है। तो दाई हलीमा ने फरमाया, ओ दाइयो जरा मुड़ कर देखो, अरे सवारी नहीं बदली, सवार बदल गया। युवा इलैया लेते हो, युवा इलैया को लेते फिरो। ओए युवा इलैया की शान तो हमारे नबी की वजह से है, जिब्रील की शान तो हमारे नबी की वजह से है। कोई यूसुफे मेहनका बन के आया, कोई शक्ल ईसा, कोई शक्ल मूसा, कोई यूसुफे मेहनका बन के आया। बड़ी धूम मची थी इस वजह से कि ये तो दो नबी है कि हर कोई अपनी जगह पर सब कुछ बन के आया, लेकिन जो बहार आमना के लाल के आने की वजह से आई, ये किसी के आने की वजह से। क्योंकि अगर नबी ना आते, हमारे नबी अकरम ना आते, आमना के लाल ना आते, तो फिर न ये कायनात होती, न ये आसमान होता, न जमीन होती, न मकान होता, न मकीन होती, न चुना होता, न चुनी होती, न ई होता, न आ होती, न अर्श होता, न फर्श होता, न मकानो मकीन होता, न मकानो मकीन होता, न जो है 14 तबक होते, न सूरज का जमाल होता, न जो सूरज का जलाल होता,
نہ چاند کا جمال ہوتا، نہ ستاروں کی مہک ہوتی، نہ جنت کی الفت ہوتی، نہ جو ہے رندوں کی افتاد ہوتی، نہ جو ہے جو مطلب عابدوں کی عابدین کی جو رفتار ہوتی، نہ گنگا کی موجیں ہوتی، نہ جمنا کی بحریں ہوتی۔ یہ 14 طبق کی کائنات ہے، نالین مصطفیٰ کی سوغات ہے۔ یہ 14 طبق کی کائنات ہے، میرے مصطفیٰ کے نالین کی سوغات ہے۔ نبی کو بھیجا، اللہ نے نبی کو بھیجا، آمنہ کی رات کو بھیجا، خالی نہیں بھیجا، سبحان اللہ، خالی نہیں بھیجا، اختیار مکمل اختیار دے، سپر اٹارنی جنرل پاور دے کر کے وہ بھیجا۔ اور پھر فرمایا محبوب جو میں دیتا ہوں نا اس میں ایک تیرا ایک میرا، ایک تیرا ایک میرا۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ حصے داری کیوں ہے؟ وہ رب ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت العالمین ہے، وہ خدا ہے، یہ مصطفیٰ ہے۔ فرمایا کہ اسی وجہ سے اے میرے محبوب کچھ تو لے کچھ میں دے، ایک چیز تو لے لے ایک چیز میں لے لے۔ فرمایا اے باری تعالیٰ، اے رب العالمین کیا مجھے دینا چاہتا ہے، کیا خود رکھنا چاہتا ہے؟ فرمایا کہ میں سارے نبی تھے لیکن تیری شان ہی الگ ہے، تو تیری شان ہی سب سے بڑی ہے، تیری شان ہی سب انبیاء سے بڑی ہے کہ جنت میری ملکیت تیری، ملکیت یوہا الیہ۔ یا اب تو یوہا الیہ کے بعد معاملہ چلتا ہے کہ جنت تیری، جنت میری، ملکیت تیری، امت تیری، اور یہ مخلوق میری، خدائی میری، نبوت تیری، رضا تیری، چاہت میری، برکت میری، حرکت تیری، اشارے تیرے، نظارے میرے، جسم تیرا، طاقت میری، بازو تیرے، قوت میری، اور نطق تیرا، فرمان میرا۔ نبی کو نطق یعنی زبان، نطق تیرا، فرمان میرا، زبان تیری، قرآن میرا، غصہ میرا، غصہ تیرا، دوزخ میری، رضا تیری، جنت میری۔ کیا ہے کہ یہ تقسیم فرما دی، حصے داری ہو گئی نا کہ اے محبوب ایک چیز تیری ہے، دوسری چیز جو وہ میری ہے۔ میرے عزیز اور بزرگوں یہ بات ہے کہ اب تو یوہا الیہ کے بعد معاملہ چل رہا ہے نا، پھر بھی مثل نہیں، پھر بھی مثال نہیں، پھر بھی آپ کی شان کے برابر۔ ارے کوئی نبی آپ کی شان کے برابر نہیں ہو سکتا، کوئی صحابی آپ کی شان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ آج کل کا کٹڑو کہتا ہے میرے عزیزوں اور بزرگوں یہ بات نہیں ہے، یہ تو اللہ سے جا کر پوچھو، یہ تو صحابہ سے جا کر پوچھو، یہ تو صدیق سے پوچھو، عمر سے پوچھو، عثمان سے پوچھو، حیدر کرار سے پوچھو، حسن سے پوچھو، حسین سے پوچھو، فاطمہ سے جا کر پوچھو کہ تاجدار مدینہ کی کیا شان ہے، تاجدار مدینہ کی کیا مقام ہے۔ اور اسی لیے 12 ربیع الاول پر کے آنے ظاہر ہونے والی شخصیت آپ کے ظہور کی دو وقت ہے، ایک آپ کے نور کا ظہور ہے، ایک آپ کے جسم کا پیدا ہونا ہے، جسم کا پیدا ہونا ہے۔ اور نبوت کی ایک بات میں عرض کر دوں کہ ہر نبی پیدا ہی نبی ہوتا ہے، ہر نبی شروع سے ہی نبوت ہوتی ہے۔ اب کوئی کہے گا جی اگر نبی ہے تو پہلے یہ کیوں نہیں ہوا؟ اس کی میں ایک مثال دے دوں کہ جی اگر پہلے نبی بن کر آئے ہیں تو پھر بعد میں جو وہ کیا ہوا؟ یہ ہوتی ہے ایک امانت۔ آدمی بھرتی ہوتا ہے نا، فوج میں بھرتی ہوتا ہے جاتا ہے تو اس کو بھرتی کر لیا جاتا ہے، لیکن اس کو ٹریننگ، بھرتی نام درج ہو جاتا ہے، تنخواہ چالو ہو جاتی ہے، لیکن اس کو ٹریننگ کے لیے بھیجا جاتا ہے، اس کو فیلڈ میں نہیں بھیجا جاتا، جیسے ڈاکٹروں کو بھیجا جاتا ہے نا، اس کو فیلڈ میں نہیں بھیجا جاتا، لیکن مہر پہلے لگ جاتی ہے، لیکن اس کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ میں ایک چیز دیتا ہوں شاہ صاحب کو، میں شاہ صاحب کو کہتا ہوں سائیں یہ میری امانت ہے، یہ آپ نے گھر جا کر اس کو استعمال کرنا، گھر سے جانے سے پہلے وہ استعمال نہیں کر سکتے، جب گھر جائیں گے تو استعمال کریں گے۔ تو نبوت مل چکی تھی، فرمایا کچھ ٹریننگ کرنی ہے اس کے بعد اس کا علاج۔ اس لیے نبی پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے، اس کی اجازت بعد میں ملتی ہے، ٹھپا پہلے لگ چکا تھا لیکن اظہار 40 سال کے بعد ہوتا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اس لیے کہ ایک نور، ایک آپ کے ظہور کی پیدائش ہے، ایک آپ کے جسم کی پیدائش ہے۔ آپ کے نور کی پیدائش کب ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے جبرائیل یہ بتا کہ تیری عمر بڑی ہے یا میری عمر بڑی ہے؟ کون؟ جبرائیل۔ جبرائیل سارے فرشتوں کا سردار، سارے فرشتوں کا سردار، فرماتے ہیں کہ تیری عمر بڑی ہے یا میری عمر بڑی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا حضور کہ جب اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا، چوتھے آسمان پر ایک ستارہ تھا، میں اس ستارے کو دیکھتا تھا، اس ستارے کو دیکھتے 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 70,000 سال گزر جاتے تھے، پھر 70,000 سال وہ ستارہ ڈوب جاتا تھا، پھر 70,000 سال کے بعد پھر جو وہ طلوع ہوتا تھا، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا۔ میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ نبی نے فرمایا انا ذالک الکوکب، اے جبریل وہ ستارہ میں ہی تو تھا۔ ثابت یہ ہوا کہ نبی کی عمر کا پوچھنے والوں جبریل نبی کی عمر کو نہیں بتاتا، وہ اپنی عمر کو بتاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا نہ سرکار کے جسمانی ظہور کی مثل ہے، نہ آپ کے نور کی مثل ہے۔ حسینہ تو بتے، جمینہ تو بتے کی 10 مثالوں تو بتے، میرے کمری والے کی روڑی کا نظرہ وہ یاقوت لال مرجان لانا تو بتے، ستمبر نومبر دسمبر میں چڑھ ستمبر نومبر دسمبر نو چھڑ دوں، ستمبر نومبر دسمبر نو چھڑ دوں، عمر کمری والے دی سالہ تو سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ داڑھی مجھ منا مردود بن کے بیٹھ کرے کراوے تے پیر کوئی نہیں، گھر میں جا کے رنگانوں بیٹھ کر کے پیچھے آپ کس کراوے تے پیر کوئی نہیں، ہتھاں شرع شریعت میں چھٹ کے تے ایویں اپتے کراوے تے پیر کوئی نہیں۔ اوئے ہتھاں دین دیاں غازی پار کر کے، ہتھاں دین دیاں غازی پار کر کے ہمیں عرش کراوے تے پیر کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیر سوچ سمجھ کر پیر سوچ سمجھ، ہم نہیں کہتے کہ ہم ولی ہیں، لیکن کچھ سوچ سمجھ کر کرو۔ کسی کو دیکھو کہ اس کا کردار کیا ہے، کسی کو دیکھو اس کی رفتار کیا ہے، کسی کو دیکھو کہ اس کی گفتار کیا ہے، کسی کو ارے کچھ نہیں دیکھتے، اس کی شکل کو تو دیکھے کیا کرو، اس کی شکل کو تو دیکھے کیا کرو، اس کی عقل کو تو دیکھ لیا کرو کہ وہ اوپر کیسا چلتا ہے، اوپر سے کیسے اندر سے کیسے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری بات سے ناراض تو نہیں ہوئے؟